السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ پارہ 28، اور پچھلے درس میں سورہ منافقون کا آغاز ہم نے کر دیا تھا۔ تقریباً سورہ منافقون کی چند ابتدائی آیت بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم جہاں پچھلے درس میں سبق کو روکا گیا تھا وہاں سے ہم آگے بڑھیں گے۔ پچھلے درس میں جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ سورہ منافقون کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی منافقون کی حقیقت اور پھر ان کے جو چال بازیاں ہیں اور ان کے جو کارنامے ہیں، جس طریقے سے وہ لوگ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی پچھلے آیتوں میں بیان فرما دیا۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ۔ منافقوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے تو ان کے جسم موٹے تازے، ہٹے کٹے اور پھر انتہائی لحیم شہیم اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے آپ کو پسند آئیں گے۔ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، آپ ان کے جسموں کو پسند کرنے لگیں گے، یعنی آپ کو اچھے معلوم ہوں گے ان کے جسم۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ باتیں کریں گے تو ان کی باتوں کی فصاحت ایسی عمدہ ہوگی کہ آپ ان کی باتوں کو سننے میں مصروف ہو جائیں گے۔ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ ان کی باتوں کو سنتے رہیں گے، لِفَصَاحَتِهِ، ان باتوں کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے۔ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ لحیم شہیم موٹے تازے خوبصورت جسم والے کیسے ہیں؟ من عظم اجسامہم فی ترک التفاہم خشب مسندہ، تو گویا کہ وہ لوگ ٹیک لگائے ہوئے لکڑی کے تنے کی طرح ہو جائیں گے۔ وہ جو موٹے تازے لوگ ہیں کیسے ہوں گے کہ خشب مسندہ، مسند یعنی ٹیک لگایا ہوا، تو خشب لکڑی ٹیک لگائی ہوئی لکڑی یعنی ایک سوکھی لکڑی جو دیوار کو ٹیک لگا دی گئی ہے، اس سے کوئی فائدہ وہ حاصل نہیں کر سکتی، وہ لکڑی سے نہ لکڑی کو کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے بتا رہے ہیں کہ یہ منافقوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ موٹے تازے ہے ضرور، لیکن ان کا موٹا تازہ ہونا، خوبصورت ہونا ان کو کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو ایک بے فائدہ لکڑی کی طرح وہ پڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ لکڑی دیوار پر جب لگا دی جاتی ہے تو اس کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بتا رہے ہیں کأنہم من عظم اجسامہم فی ترک التفاہم، جسم تو ان کے بڑے بڑے ہونے کے باوجود تفہم کو چھوڑ کر، تفہم یعنی فہم و فراست، سمجھ بوجھ کو چھوڑ کر وہ کیسے ہو گئے ہیں؟ خشبن مسندہ، ٹیک لگائے ہوئے، ممالۃ الی الجدار، جو کہ کیا ہو؟ دیوار کی طرف مائل ہو، ٹیک لگائی ہوئی جو لکڑی ہوتی ہے تو اس کی طرح وہ لوگ معلوم ہوں گے۔ خشبن دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، شین کے سکون کے ساتھ خشبن، اور دوسرا خوشبن سین کے پیش کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ لوگ ہر چیخ کو ان کے خلاف سمجھیں گے۔ ہر چیخ یعنی جو بھی آواز دی جائے گی، جو بھی ندا ان کو دی جائے گی، تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کے خلاف میں آواز اٹھی، یعنی ان کے دلوں میں رعب، خوف، گھبراہٹ ایسا بیٹھا ہوا ہے، ایسا ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ بات کوئی بھی کرے، ندا کسی اور چیز کی بھی کیوں نہ دی جائے، کسی اور کام کے لیے پکارا کیوں نہ جائے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی حقیقت مسلمانوں کے سامنے کھل گئی ہے،
ان کے راز مسلمانوں کے سامنے معلوم ہو گئے ہیں، اسی لیے یہ پکارا جا رہا ہے۔ چاہے کوئی بھی بات ہو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ کو وہ لوگ ان کے اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ تصاح، جو چیخی جاتی ہے، کا ندا انفلاس کرے، جیسے کہ لشکر میں اگر دوران لشکر اگر کسی کو پکارا جائے، وانشاد ضالۃ، اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہے اس کے بارے میں اگر کسی کو اطلاع دی جائے، کسی کے سامنے اعلان کیا جائے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حقیقت کھل گئی ہے، ان کے راز اور ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے، تو اس طرح ڈرتے جاتے ہیں۔ لما فی قلوبہم من الرعب، ان کے دلوں میں رعب، ڈر، دبدبا، گھبراہٹ ہونے کی وجہ سے، کہ ان ینزل فیہم ما یبیح دماؤہم، کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی آیت نازل ہو گئی ہو جو ان کے خونوں کو مباح کرتی ہو، یعنی ان کا خون بہانا، ان کو ختم کرنا جائز ہو، کوئی ایسی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو، یا پھر کوئی ایسا حکم اللہ کی طرف سے اترا ہو، وہ ہمیشہ ہر پکار پر، ہر چیخ پر یہی سوچتے ہیں، یہی سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکید سے بیان فرمایا گیا کہ ہم العدو فاحذرہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انتہائی سخت دشمن ہیں، آپ ان سے بچتے رہیے۔ فَإِنَّهُمْ يَفْشُونَ سِرَّكَ لِلْكُفَّارِ، کیونکہ وہ کافر کیا کرتے ہیں، آپ کے راز و نیاز کی، کیونکہ وہ منافق آپ کی راز و نیاز کی باتیں کافروں تک پہنچاتے ہیں، کافروں کو پھیلاتے ہیں، ان تک لے جا کر بتاتے ہیں کہ یہ راز کی بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہیں، یہ بات ان کے درمیان چل رہی ہے، تو وہ تمہارے سخت دشمن ہیں، لہٰذا آپ ان سے بچتے رہیے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنگ کی ہے، یعنی جنگ سے مراد اہلکہم، اللہ نے ان کو ہلاک کیا، انا یؤفکون، بس اب وہ کیسے پھر سکتے ہیں، یعنی کیف یصرفون عن الایمان بعد قیام البرہان، ایمان لانے پر دلائل قائم ہونے کے بعد اب وہ ایمان لانے سے کیسے پھر سکتے ہیں۔ ایمان لانا بالکل واضح ہو گیا ہے، دلائل کے ساتھ ان کے سامنے کھول کر یہ بات بتائی جا چکی ہے، پھر اس کے بعد اب وہ ایمان سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں، کیسے پھر سکتے ہیں۔ اب یہاں تک تو یہ بات ہوئی، تو اس میں اس آیت میں جو ابھی بتائی گئی، جو ذکر کی گئی، اس میں یاد رکھیں کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اور وہ منافقوں میں کے جو چند لوگ عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے، جسمانی اعتبار سے وہ بہت طاقتور تھے اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے وہ، تو ان کا خوبصورت ہونا بے فائدہ ہے، ان کا لہیم شہیم ہونا، ہٹا کٹا ہونا، موٹا تازہ ہونا بے فائدہ ہے، اس آیت میں بتائے گی۔ اب ہوا یہ کہ چند صحابہ انہوں نے منافقوں کو مشورہ دیا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ جاؤ اور ساتھ ہی ساتھ معافی طلب کرو، حضور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور تم منافقت سے نکل کر اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، لیکن پھر وہ منافقین صحابہ کی باتوں کو مان کر اس پر عمل کرنے کی بجائے الٹا منہ موڑتے ہوئے نظر آئے۔ تو اب اس مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی اس آیت میں جمع کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا معتذرین، عذر پیش کرتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے مغفرت طلب کریں گے، تم آ جاؤ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے لووا رؤوسہم، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے چہروں کو، اپنے سروں کو پلٹا لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں۔ لووا دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، بالتشدید والتخفیف، عطفو یعنی کہ مائل کر دیتے ہیں، پلٹا لیتے ہیں اپنے سروں کو، یعنی انہیں جب کہا جاتا ہے حضور کی طرف آؤ تو وہ اپنے سروں کو پلٹا لیتے ہیں۔ ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ ان کو دیکھیں گے، یصدون وہ رکتے رہیں گے، صد یصد رکنا، تو وہ رکتے رہیں گے، یعرضون عن ذلک، اس ایمان سے منہ موڑتے رہیں گے، وہم یستکبرون، اس حال میں کہ وہ کیسے ہیں، تکبر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ان کی خیر خواہی کا اگر کوئی مشورہ بھی دیتا ہے تو وہ خیر خواہی کو غنیمت سمجھنے کی بجائے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، الٹا وہ خیر خواہی کی طرف مائل ہوئے بغیر، پلٹے بغیر اپنے چہروں کو منہ موڑ لیتے ہیں، ایمان سے پلٹا لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تکبر کرتے ہیں اور ایمان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کی آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا مغفرت کی دعا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان منافقوں نے ایک تو مسلمانوں کو دھوکہ دیا، تکلیفیں پہنچائیں، اور خاص طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیا، تکلیفیں پہنچائیں۔ تو یہ تکالیف آپ اگرچہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو ہرگز اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں اس میں سواء علیہم استغفرت لہم، چاہے آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے مغفرت طلب نہ کریں، یہ ان پر برابر ہے۔ چاہے مغفرت آپ ان کے گناہوں کی بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان کے لیے برابر ہے۔ یعنی لن یغفر اللہ لہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہرگز بخشش نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق و فاجر قوم کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔ اب یہاں پر دیکھیں لفظی بحث تھوڑی سی یہاں پر کر رہے ہیں، سواء علیہم استغفرت لہم۔ استغفرت یہ کوئی فعل نہیں ہے، اصل میں یہ استغفرت لہم تھا۔ تو دو، ایک حمزہ استفہام اور دوسرا حمزہ باب استفعال کا جو حمزہ تھا وہ ہے، تو دو حمزے ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں، تو حمزہ وصل باب استفعال کا جو حمزہ وصل ہے اس کو کیا کیا گیا، حذف کر دیا گیا، اور حمزہ استفہام کو حمزہ وصل کی جگہ میں رکھ کر استغفرتا پڑھا گیا ہے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں استغنا بحمزۃ الاستفہام عن حمزۃ الوصل، تو حمزہ استفہام پر اکتفا کیا گیا ہے حمزہ وصل کے مقابلے میں، حمزہ وصل کے بجائے۔ آگے بتا رہے ہیں جیسے سبق کے پچھلے درس میں بتایا، واقعے میں سمجھایا گیا کہ عبداللہ بن ابی لوگوں کو سمجھانے لگا کہ جب یہاں سے چلے جائیں گے ہم تو تم مہاجر صحابہ کو پیسے نہ دینا، ان کی مدد نہ کرنا، تو خود بخود وہ لوگ سدھر جائیں گے اور صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ تو اب یہاں پر وہ مفہوم کو بیان کیا جا رہا ہے، ہم الذین یقولون لاصحابہم من الانصار، وہی وہ لوگ ہیں جو اپنے انصار ساتھیوں سے کہنے لگے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو لوگ موجود ہیں، مہاجر صحابہ ہیں، ان پر تم انفاق مت کرو، مال خرچ مت کرو، حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ وہ لوگ کیا ہے، الگ الگ ہو جائیں، متفرق ہو جائیں، یتفرقوا عنہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ ہو جائیں، جدا ہو جائیں۔ تو اس طرح منافق انصار صحابہ کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالنی شروع کر دیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم لوگ مہاجر صحابہ کی مدد کرو یا نہ کرو، زمین اور آسمانوں کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، رزق کے ہو یا پھر کسی اور اعتبار سے ہو، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ الرَّازِقُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَغَيْرِهِمْ، وہی مہاجرین کو بھی رزق دینے والا ہے اور مہاجرین کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو وہی رزق دینے والا ہے۔ لیکن یہ بات منافقوں کے پلے نہیں پڑتی، منافق اس بات کو نہیں سمجھتے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، نہیں سمجھتے یہ بات منافق۔ یقولون، اور پھر اوپر الٹا وہاں سے جو بات عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ جو مہاجر انصار صحابہ کو بھڑکاتے ہوئے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمارے درمیان جو سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں وہ لوگ کیا کریں گے، سب سے زیادہ ذلت والے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیں گے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ سب سے زیادہ عزت والے لوگ وہ لوگ مراد لیا، وہ خود اس اپنے آپ کو اور اس کے ساتھیوں کو مراد لیا تھا، اور سب سے زیادہ ذلت والے لوگ مہاجر صحابہ کو اس نے مراد لیا تھا، یعنی کہ وہ سارے کے سارے اور اس کے ماننے والے مل کر مہاجر صحابہ کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے، بے عزتی ان کی کریں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ یقولون، وہ منافق کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم من غزوۃ بنی المصطلق، غزوہ بنی المصطلق سے اگر ہم مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں، پلٹ جائیں، لیخرجن الاعز، تو ضرور ہم میں سے سب سے زیادہ عزت والا جو آدمی ہے، انو بھی انفسہم، منافق کیا کیے، اس لفظ سے خود ان کی اپنی ذات مراد لی، یعنی ان لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا جو ہے وہ کیا کرے گا، منہل ازل، سب سے زیادہ ذلت والے، ذلیل رسوا ہونے والے آدمی کو نکال دے گا۔ تو ازل سے مراد انو بھی المؤمنین، وہ لوگ مومنین ایمان والے مراد لیے۔
تو اب یہاں پر وہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ منافق مل کر مہاجر صحابہ کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے اور ان کی بے عزتی کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ایمان والو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی غلبہ حاصل ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے عزت، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور سارے کے سارے ایمان والوں کے لیے اس کی عزت ہے، غلبہ ہے، یعنی غلبہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو ہر حال میں حاصل ہونے والا ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ، لیکن منافق وہ اس بات کو نہیں جانتے، سمجھ نہیں پاتے۔ آگے بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ تلھکم تشغلکم، اشغل یشغل اشغال، عن صلہ اگر آئے تو غفلت میں ڈالنا، غافل کرنا معنی ہوتے ہیں، تو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ذکر سے مراد صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں مراد ہیں۔ ومن یفعل ذلک، اور جو آدمی اس طرح کرے گا، یعنی مال کی خواہش میں، اولاد کی محبت میں پڑھ کر نمازوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہی وہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو قبل اس کے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، تمہیں عطا کیا ہوا جو مال ہے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرو، یعنی ہم نے جو مال تمہیں عطا کیا ہے، مما رزقناکم، ہم نے جو مال تم کو عطا کیا ہے اس کی زکوٰۃ اس سے پہلے ادا کر دو کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ جب فیقول ربی، پھر اگر زکوٰۃ ادا نہ کرو، موت کا وقت آ جائے اور پھر موت کے وقت میں وہ تمنا کرے، اپنے رب سے التجا کرے، گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہے کہ لولا اخرتنی، اے میرے رب کاش تو مجھے تھوڑی سی مہلت دیتا، تھوڑی دیر مہلت دیتا، میری موت کو تاخیر کر دیتا، مؤخر کر دیتا، اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑے سے وقت کے لیے تو میری موت کو روک دیتا، فاصدقا، تاکہ تو میں صدقہ کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو موت کے وقت تک اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی گڑ گڑا کر التجا بھی کرے تو اس کی التجا قبول نہیں کی جائے گی۔ چلیے اب لفظی طور پر بتا رہے ہیں کہ لولا جو لفظ آیا ہے یا تو یہ حلہ کے معنی میں ہوگا، یا نہیں تو پھر لو حرف شرط اور لا زائدہ سمجھیں گے، اور لو جو آیا ہے وہ تمنی کے معنی میں لیا جائے گا۔ فاصدق ایک لفظ آیا ہے یہاں پر، تو فاصدق کیا اصل ہے اس کی؟ تو اصل میں یہ فاتصدق تھا، اتصدق، تصدق یا تصدقو سے اتصدق تھا، باب تفاعل سے، تو اتصدقو میں جو تا ہے وہ تا کو صاد سے بدل کر صاد کا صاد میں ادغام کر کر الصدقہ پڑھا گیا ہے، بادغام التاء فی الاصلی، اصل میں تا کو ادغام کر دیا گیا ہے صاد میں، اصل کیا ہے؟ اتصدق بالزکوٰۃ، یعنی موت کے وقت ایسا آدمی جس پر زکوٰۃ واجب تھی، مال اللہ کی راہ میں دینا اس پر واجب تھا لیکن وہ ادا نہیں کیا کرتا تھا، موت کا وقت اس کا بالکل قریب آ گیا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ میری موت کو تھوڑی سی مؤخر کر دے تاکہ میں مال تیری راہ میں خرچ کروں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صراحت کے ساتھ کہے گا کہ ہرگز موت کے وقت میں کسی قسم کی مہلت اور تاخیر نہیں کی جائے گی۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ بِأَنْ أَحُجَّ، اس طور پر کہ میں حج ادا کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اب یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول آپ کے ذریعے سے نقل کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ مَا قَصَرَ أَحَدٌ فِي الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ إِلَّا سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ، جو آدمی زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کیا ہے، زکوٰۃ اس پر واجب تھی، پوری استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور ساتھ ہی ساتھ حج کی استطاعت تھی، پورے اسباب اس کے پاس موجود تھے، پھر اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کیا، تو موت کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا، دعا کرے گا کہ باری تعالیٰ مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں زکوٰۃ ادا کروں، تیرے دربار میں حاضر ہو کر حج ادا کروں۔ یہ اس طرح کی تمنا ہر وہ آدمی کرے گا جو زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ حج اس پر فرض ہونے کے باوجود، اسباب سارے کے سارے اس کو مہیا ہونے کے باوجود وہ ادا نہیں
کیا کرتا تھا تو وہ آدمی اس طرح کی تمنا کرے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً ارشاد فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس کو جب اس کا وقت قریب آتا ہے, یعنی جب موت کا وقت آ جاتا ہے, تو ذرا برابر بھی موت میں تاخیر نہیں کرتا, اس کی مقررہ وقت پر موت آ کر رہے گی. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے ان ساری چیزوں سے جو تم کیا کرتے ہو. اس کو تعملون یعملون تا اور یا دو طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے, بما یعملون بما تعملون. الحمدللہ یہاں تک یہ سورہ منافقون ختم ہوا. اب یہاں سے سورہ تغابن شروع کیا جا رہا ہے. سورۃ التغابن مکیۃ او مدنیۃ 18 آیۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تغابن مکیہ ہے یا مدنیہ ہے, اس میں کل 18 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمینوں اور آسمانوں میں جو جو مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اس کی تشریح پچھلے 2-3 صورتوں میں بھی ویسے ہی آئی ہے, یہاں پر بھی وہی ہے. نزہ ینزہہ, وہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں. ینزہہ پڑھیں گے اس کو. فاللام زائدۃ, للہ میں لام زائدہ ہے. وأوتي بما دون من تغلیباً للاکثر, جیسے اس سے پہلے صورتوں میں بتایا گیا کہ یہاں پر بھی من کی بجائے ما استعمال کیا گیا ہے اکثریت کو غلبہ دیتے ہوئے. لہ الملک و لہ الحمد, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ساری کی ساری بادشاہت ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ, اور اسی کے لیے ساری کی ساری حمد و ثنا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا, بس تم میں سے بعض لوگ کافر ہیں. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, اور تم میں سے بعض لوگ مومن ہیں. فی اصل الخلقتی, تخلیق کے اعتبار سے, پیدائش کے اعتبار سے تو سب ایک ہیں, لیکن جب دنیا میں آنے کے بعد انسان 2 طبقے میں بٹ گیا. یعنی کہ ایک اس اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان بحیثیت ایمان اور غیر ایمان 2 طرح کے ہیں. دنیا میں ساری کی ساری انسانیت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے, ایک ایمان والا طبقہ, دوسرا غیر ایمان والا طبقہ. غیر ایمان والے طبقے میں آپ کافر, مشرک اور پھر اہل کتاب میں سے جو حد کفر کو پہنچ چکے ہیں, اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں, مجوسی, یہ سارے کے سارے لوگ اسی میں شامل ہو جاتے ہیں. فی اصل الخلقتی, تخلیق سب کی ایک جیسی ہے, چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو, پیدائش سب کی ایک جیسی ہے. پھر اس کے بعد ثم یمیتہم, پھر اس کے بعد سب کی موت ایک جیسی ہے کہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ آدمی کو مرنا ہے, سب کے لیے ایک جیسا حکم ہے. وَيُعِيدُهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ, اور پھر اس کے بعد کیا ہے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ان کو لوٹنا بھی ہے. یعنی انسان کی پیدائش سب کی ایک جیسی ہے, سب کا مرنا ایک جیسا ہے. سب کا مرنا مطلب سب کی اگرچہ شکل اور صورت الگ الگ ہو, لیکن موت سب کو طاری ہونے والی ہے, اور پھر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رجوع ہونا ہے. تو ان تینوں حالتوں میں بحیثیت انسان سب ایک جیسے ہیں, مومن ہو یا غیر مومن ہو, سب ایک جیسے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو تم کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. وصورکم فاحسن صورکم, اور تم کو اچھی صورت بخشی, تمہاری صورت کو انتہائی عمدہ اور انتہائی حسین جمیل بنایا ہے. اذ جعل شکل الآدمی احسن الاشکال, کیوں, اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی شکل اور صورتیں دیکھنے میں آتی ہیں, اللہ کی مخلوقات میں جتنی شکل اور صورتیں دیکھنے میں آتی ہیں, ان ساری شکل اور صورتوں میں سب سے زیادہ حسین انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. جیسے کہ سورہ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے انتہائی عمدہ, سب سے خوبصورت ڈھانچے میں ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے. تو جتنے مخلوقات ہیں ان ساری کی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین, سب سے زیادہ خوبصورت انسان کی صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے, ٹھکانا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو زمین اور آسمانوں میں ہیں, زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. بلکہ واللہ علیم بذات الصدور, سینوں میں جو باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے, اس کو بھی جانتا ہے. سینوں کی باتیں چاہے وہ راز و نیاز کی ہوں یا پھر اعتقادات ہوں, ایمان کفر ہو یا پھر راز و نیاز کی باتیں, بما فیہا من الاسرار والمعتقدات, جو ان سینوں میں ہیں راز و نیاز کی باتیں ہوں,
یا پھر معتقدات یعنی اعتقادات، ایمان، کفر، ہدایت، گمراہی وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے، واقف ہے۔ اب بتا رہے ہیں آگے، الم یأتکم یا کفار مکہ نبأ الذین کفروا من قبل، تو کافروں سے خطاب کر کر کفار مکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، کیا ان کے واقعات، ان کے خبریں کیا تم تک نہیں پہنچی ہیں؟ نبأ الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کافروں کے واقعات کیا تم تک نہیں پہنچے ہیں؟ فذاقوا وبال امرہم، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کافر تھے، کفر اختیار کیے تھے، وہ اپنے معاملے کا انجام یعنی ان کے انجام کار کا وہ لوگ مزہ چکے، یعنی ان کے کفر کا وہ انجام دنیا میں بھی چکھ لیے اور آخرت میں بھی چکھ لیے۔ عقوبۃ کفرہم فی الدنیا، دنیا میں ان کے کفر کا سب سے برا انجام وہ لوگ دیکھ لیے اور اس کا مزہ چکھ لیے ہیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ علیم، حالانکہ دنیا کے عذاب کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک تکلیف دینے والا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ عذاب دنیا کا ہو یا پھر آخرت کا ہو، کیونکہ یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے، ای عذاب الدنیا، ذالک ای عذاب الدنیا، وہ یعنی دنیا کا عذاب، بأنہ اس وجہ سے ہے، کانت تأتیہم رسولہم بالبینات، کہ ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر آتے اور ایسے دلائل لاتے جو کہ ایمان، الظاہرات علی الایمان، ایمان پر بالکل ظاہر اور باہر تھے، ایمان کو بالکل ظاہر کرنے والے وہ نشانیاں، وہ دلائل لے کر آتے۔ فقالو، تو وہ لوگ ایمان لانے کی بجائے الٹا ان رسولوں کو کیا کہتے؟ ابشر یہدوننا، کیا ایک عام آدمی ہم کو ہدایت دے گا؟ فکفروا، اس انداز میں، اس طریقے پر وہ لوگ نبی کا انکار کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے۔ وتولوا، اور پھر ایمان لانے سے وہ منہ موڑ لیتے۔ واستغنى اللہ عن ایمانہم، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے ایمان سے بے نیاز ہو گیا، ان کے ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ واللہ غنی عن خلقہ، وہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے ساری کی ساری مخلوق سے بے نیاز ہے۔ محمود فی افعالہ، اس کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کیا ہوا ہے، تعریف کا وہی زیادہ حقدار ہے، سزاوار، ساری کی ساری تعریف کا وہی ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو دنیا اور آخرت میں عذاب کیوں دیا جائے گا اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وجہ اس عذاب کی یہ ہوئی کہ دنیا میں جب بھی کوئی رسول ان کافروں کے پاس ہدایت کی باتیں لے کر آتا، اللہ کی نشانیاں لے کر آتا، تو وہ لوگ ایمان لانے کی بجائے ان کا انکار کرتے تھے، نبوت کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کا انکار کرتے اور پھر ان کی رسالت کا انکار کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اب وہ حالت کفر میں ہی ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب، رسوائی، آخرت میں بھی عذاب اور رسوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ زعم الذین کفروا، وہ کافر یہ سمجھے کہ لن یبعثوا، کہ ان کو آخرت میں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، مرنا بس زندگی ان کی یہیں تک بالکل ختم ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، وہ لوگ اس کا انکار کرتے تھے، وہ ہرگز یہ تصور نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ لفظی اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ زعم الذین کفروا لن یبعثوا میں جو ان ہے وہ نواصب المضارع میں سے نہیں بلکہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم محذوف ہے، وہ مخففہ ہے مثقلہ سے۔ انہم اصل تھا، ہم اس کا اسم وہ بھی محذوف ہے، انا سے ان بنا لیا گیا ہے یہاں پر مخففہ کے طور پر۔ لن یبعثوا قل بلا وربی، کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ہرگز زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم کو ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم کو تمہارے سارے کے سارے کارناموں کی خبر دی جائے گی، تم کو سارے کے سارے اعمال تمہارے بتائے جائیں گے۔ وذالک علی اللہ یسیر، تمہیں زندہ کرنا اور تمہارے کارناموں کو تمہارے سامنے پیش کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، بس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو کہ ہم نے اتارا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام تم کر رہے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، واقف ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں اذکر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن،
یاد کرو اس وقت کو کہ جس دن یجمعکم تم کو جمع کیا جائے گا، جمع ہونے کے دن، یعنی جمع ہونے کا جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، مقرر کیا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جمع کر دے گا۔ یعنی کہ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن۔ ذالک یوم التغابن، وہی تغابن کا دن ہوگا۔ تغابن سے مراد کیا ہے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تغابن یا تو خسارے کے معنی میں ہوگا غبن سے، یعنی خسارے اور نقصان کا دن ہوگا وہ، یا نہیں تو ہار جیت کا دن ہوگا وہ۔ ہار جیت کیسے؟ کہ اس دن ایمان والے جیت جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور کافر ہار جائیں گے، ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ تو تغابن کے رسوائی کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو، یا نہیں تو ہار جیت کا دن یہ بھی مراد دیا جا سکتا ہے۔ یغبن المؤمنون علی الکافرین، تو مومنین کیا ہوں گے؟ مومنین جیت جائیں گے کافروں کے مقابلے میں۔ کیسے؟ بِأَخْذِ مَنَازِلِهِمْ، کافروں کے جو مقامات جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر رکھے ہیں، اگر وہ کافر ایمان لاتے تو جنت کا وہ مقام ان کافروں کو ملتا، لیکن اب وہ ایمان نہیں لائے ہیں، تو اب وہ ایمان والے کافروں کے جو مقامات جنت میں ہیں وہ حاصل کر لیں گے۔ وَأَهْلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ لَوْ آمَنُوا، کافروں کو بتایا جائے گا کہ اگر تم دنیا میں ایمان لاتے تو تمہارے لیے یہ نعمتیں تھیں، یہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اللہ نے مقرر کر رکھی تھی۔ تو صرف بتایا جائے گا، وہاں کی نعمتوں سے وہ لوگ لطف اندوز نہیں ہوں گے، پھر اس کے بعد دوزخ میں لے جا کر ان کو جلائے گا۔ تو ایک تو رسوائی بھی زیادہ ہوگی، کافروں کا نقصان بھی زیادہ ہوگا، اور کافروں کے مقابلے میں ایمان والوں کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ آگے بتا رہے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اعمال صالحہ کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو میٹتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات میں اس آدمی کو داخل کرے گا کہ جن باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، وہی بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اب یہاں اس آیت میں تین مرتبہ فعل استعمال ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یعمل صالحا، یکفر عنہ، اور پھر یدخلہ، یہ تینوں مقامات پر ہیں، اور بلکہ دیکھیں یہاں پر 4 فعل استعمال ہوئے ہیں، تو 4 میں سے یؤمن باللہ و یعمل صالحا کو چھوڑ کر باقی کے جو 2 فعل ہیں، یکفر عنہ سیئاتہ اور ویدخلہ، یہ 2 فعلوں کو 2 طرح پڑھا گیا ہے۔ ایک تو غائب کے صیغوں سے یکفر عنہ اور ویدخلہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، ایک یہ۔ تو یدخلہ میں ہوا ضمیر اللہ کی طرف لوٹے گی، اور یکفرہ میں ہوا ضمیر اللہ کی طرف لوٹے گی۔ اس کو نون کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی نکفر عنہ، ہم اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، تو ہم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ ندخلہ، ہم اس کو داخل کریں گے۔ تو بہرحال یکفرہ اور یدخلہ، اور ساتھ ہی ساتھ نکفرہ اور ندخلہ، اس طرح دونوں اعتبار سے دونوں طرح پڑھا گیا ہے اس کو۔ آگے بتا رہے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کفر اختیار کیے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائے، یعنی قرآن پاک کا انکار کیے، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہی وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وبئس المصیر ہویا، دوزخ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان دوزخیوں کا۔ اب دیکھیں ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا پہلے تو ہار جیت کا دن آخرت کے دن کو بتایا ہے، یعنی قیامت کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہار جیت کا دن بتایا ہے۔ تو ہار جیت کیسی ہوگی؟ جیت مسلمانوں کی ہوگی، کیسے؟ اس کے بارے میں پہلی آیت میں بتا دیا گیا۔ اور ہار، ناکامی کافروں کی ہوگی، وہ کیسے؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی مسلمانوں کی ایسی کہ جنت کی اعلیٰ نعمتوں میں ان کو جگہ ملے گی، اور پھر ناکامی اور ہار، نقصان اور خسارہ کافروں کا ایسے ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آگے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی مصیبت آتی ہے تو صرف اور صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ہی وہ مصیبت نازل ہوتی ہے۔ یعنی جو بھی دنیا میں مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اور اللہ کے فیصلے سے وہ مصیبت آیا کرتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے،
اور اس بات پر پکا یقین رکھے کہ ان المصیبت بقضائہ، کہ مصیبت اللہ کے فیصلے سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، تو یہدی قلبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے۔ کیسے؟ اس مصیبت پر صبر کرنے کی ہمت اس کے اندر پیدا فرماتا ہے، للصبر علیہا، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت پر صبر کرنے کی ہمت عطا فرماتا ہے۔ تو واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ ایک تو یہ مصیبت کا آنا چاہے کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی طریقے کی مصیبت ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسری یہ کہ مصیبت جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا یقین رکھے اور یہ سمجھے کہ کسی انسان کی وجہ سے مصیبت نہیں آئی ہے، بلکہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم سے مصیبت آئی ہے۔ تو یہ پکا یقین رکھنے اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے دل میں ہمت ڈال دے گا کہ وہ اس مصیبت پر صبر کرے، اور خوشی خوشی اس مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا۔ یہ آیت میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جاؤ گے، منہ موڑ لو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، بس اس کے سوا نہیں کہ ہمارے رسولوں پر کھلے انداز میں پہنچانا ہے۔ ہمارے جو رسول، جو پیغامبر، جو تمہارے پاس ہدایت لے کر آئے ہیں، ان کا کام صرف پہنچانا ہے۔ وہ اپنے کام کو پورا کر دیے ہیں، ان کی اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ تمہاری ذمہ ہے۔ اگر تم عمل نہ کرو گے، قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھے اور اسی پر توکل رکھتے ہوئے زندگی گزارتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہاں پر ایمان والوں کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، یاد رکھو کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، بس تم ان سے بچتے رہو۔ بِأَن تُطِیعُوهُم فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْخَيْرِ، اس طور پر کہ بھلائی کے کاموں سے پیچھے رہنے میں، بھلائی کے کاموں سے پیچھے رہنے میں تم ان کی اطاعت کر کر، ان کی باتوں کو مان کر۔ کیسے بھلائی کے کاموں سے پیچھے رہنا؟ یعنی کہ جیسے اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ بعض مہاجر لوگ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو ان کی بیویوں نے، ان کی اولاد نے ان کو روکا کہ اگر آپ ہجرت کرنے جائیں گے تو وہاں آپ کا نہ گھر ہے، نہ مال و دولت ہے، آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے مہاجرین کو ان کے گھر والے، بیوی بچے روکنے لگے، تو لہٰذا بھلائی کے کاموں سے روکنے والے یہ دشمن ہوا کرتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر اس اعتبار سے بتایا گیا۔ اور ویسے ہی بعض لوگ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ ان کے گھر والے، بیوی بچے بھی اسی طرح روکنے لگے کہ اگر آپ خدا ناخواستہ جنگ میں شریک ہو اور شہید ہو جائیں، ہمارا کون پرسان حال ہے، ہماری کون دیکھ بھال کرے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کر وہ مجاہدین کو جہاد میں شریک ہونے سے روکا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان والو، یاد رکھو کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، بس تم ان کی باتوں میں آ کر، ان کی باتوں کو مان کر، بھلائی کے کاموں سے پیچھے ہٹ کر تم اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالو۔ کیسے بھلائی کے کام؟ جیسے کہ جہاد ہے، ہجرت ہے۔ فَإِنَّ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ إِلَّا طَاعَةً فِي ذَلِكَ الْإِطَاعَةُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ سَبَبَ نُزُولِ الْآيَةِ الْإِطَاعَةُ فِي ذَلِكَ، کیونکہ اب یہاں پر جو آیت یہ اتاری گئی ہے، اس کا شان نزول الْإِطَاعَةُ فِي ذَلِكَ، اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، جہاد کے معاملے میں ہو یا پھر ہجرت کے معاملے میں اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا، یہ اصل مقصد تھا۔ تو اب چونکہ شان نزول جو بتا رہے ہیں وہ اس کا ایک اہم مقصد ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اب بیویوں کو، اولاد کو جو دشمن کہا گیا ہے، تو کیا واقعی بیوی اور اولاد انسان کے لیے دشمن ہیں؟ تو حالتوں، احوال کے اعتبار سے بات تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر بیوی بچے انسان کو نیک کام سے روک رہے ہیں، بھلائی کے کام کرنے سے روک رہے ہیں، تو یہ دشمن کے اعتبار سے سمجھیں گے۔ بعض بیوی اور بچے ہوتے ہیں کہ شوہر کو اور اپنے والد کو بھلائی کے کام کی طرف آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں،
باپ اگر نافرمان ہے، نمازیں ادا نہیں کرتا، نیک کام نہیں کرتا، تو بیوی رغبت دلاتی ہے اس کو کہ وہ نیک کام کے لیے آگے بڑھے، بچے اس کو رغبت دلاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے اور نیک کام میں وہ اپنے آپ کو خود بخود خوب پیش کرتا ہوا نظر آئے۔ تو جو اپنے شوہر کو، جو اولاد اپنے باپ کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے وہ دشمن نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد وہ بیوی جو اپنے شوہر کو بھلائی کے کام سے روکتی ہے، یا پھر وہ اولاد جو اپنے باپ کو بھلائی کے کام سے روکتی ہے، تو وہ یہاں پر مراد ہے کہ وہ دشمن سمجھا جائے گا ان کو۔ وَإِن تَعْفُوا عَنْهُمْ، اگر تم ان کو معاف کر دو گے، فی تثبیتہم ایاکم عن ذالک الخیر معتلین بمشقت فراقکم عنہم، کہ اس طور پر کہ تم کیسے ان کو معاف کر دو گے کہ ان کی وجہ سے اگر تم نکل جاؤ گے بھلائی کے کام کرنے کے لیے تو علت کیا ہوگی؟ علت یہ ہوگی تمہاری جدائیگی میں بیوی برداشت نہیں کرے گی، اولاد تمہاری جدائیگی کو دور ہونے کو برداشت نہیں کرے گی، یہ جو علت بتائی جاتی ہے، تو اس علت کی وجہ سے اگر تم ان کی باتوں میں آؤ گے تو تمہیں بھی نقصان ہے، ان کو بھی نقصان ہے۔ اگر تم ان کو درگزر کرو گے، معاف کر دو گے، ان کی باتیں نہیں مانو گے، ان کے کہنے کے باوجود بھی مجاہدہ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے نکل جائیں گے، ہجرت کرنے کے لیے نکل جائیں گے، وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، ان کو درگزر کریں گے، ان کے اس عذر کو معاف کر دیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یاد رکھیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ لکم شاغلۃ عن امور الآخرہ، یہ مال ہو یا اولاد ہو وہ تم کو آخرت کے کاموں سے مشغول کرنے والی ہے، مصروف رکھنے والی ہے، کہ مال جب آدمی کے پاس آتا ہے تو مال کی محبت میں، مال کی خواہش میں آدمی اتنا مصروف ہوتا ہے کہ آخرت کے معاملات کو وہ بھول جاتا ہے۔ اولاد کی محبت میں آدمی اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کی زندگی کو، آخرت کے معاملات کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اس سے بچیں، واللہ عندہ اجر عظیم، آخرت کی معاملات کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے رہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی بڑا اجر ہے۔ فلا تفوتہ باشتغالکم بالاموال والاولاد، مالوں میں، اولاد کی محبت میں مصروف ہو کر، مشغول ہو کر تم اس اجر عظیم کو نہ کھو دینا، اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے، ناسخ اس کی یہ ہے جو پارے 4 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرنا، یہ پہلے حکم تھا لیکن اب منسوخ ہو چکا ہے کہ جیسا اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا جیسا خوف اپنے دل میں بٹھانا ہے ویسے ہی ڈرے، یہ ہر آدمی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ تو بتا رہے ہیں ناسخۃ لقولہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ جو آیت ہے پارے 4 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، تو وہ ناسخ ہے اور یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ واسمعوا ما امرتم بہ سماع قبول، اور جن کاموں کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے ان کاموں کو قبول کرنے کی نیت سے تم پوری توجہ کے ساتھ سنو، واطیعوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وانفقوا فی الطاعۃ خیرا لانفسکم، اور اطاعت و فرمانبرداری کے کام میں اپنے مال کو، اپنے اوقات کو صرف کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو اب بتا رہے ہیں کہ خبر یکن مقدرۃ جواب الامر، تو اب یہ جو لفظ آیا ہے واطیعوا خیرا، واطیعوا وانفقوا، ہاں اب حکم دیا گیا ہے، دیکھیں اب یہاں پر کتنے حکم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتقوا فعل امر ہے، اسمعوا یہ دوسرا فعل امر ہے، اطیعوا یہ تیسرا، اور انفقوا یہ چوتھا۔ یہ فعل امر کے بعد جواب امر کہاں پر ہے؟ یہاں پر محذوف مانیں گے یکن فعل نکال کر، یکن خیرا لکم، یعنی یہ سارے کے سارے کا اللہ سے ڈرتے رہو، احکامات کو سنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یکن خیرا لکم خیرا لانفسکم، تو یہ خرچ کرنا، یہ سارے کاموں پر عمل کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ خبر یکن مقدرۃ، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ یکن جو اصل میں خبر ہے، جواب امر ہے، وہ یہاں پر خیرن سے پہلے محذوف مانیں گے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو آدمی کہ اس کی نفس کی بخالت سے جس کو بچا لیا گیا ہو، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ بان تتصدقوا عن طیب قلب، خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں دو، یضاعفہ لکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس صدقے میں، اس عطا کیے ہوئے مال میں
بدلے کے طور پر دو چند اضافہ کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یضاعفہ، اور ایک قرأت میں یضاعفہ تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ کیسے بدلہ عطا کرے گا؟ بالواحدۃ عشرا، ایک ہے تو 10، 1 روپیے کے بدلے میں 10 روپیے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ 10 ہی نہیں بلکہ اخلاص زیادہ ہو تو 1 روپیے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ الی 700، 700 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہو تصدق عن طیب قلب، صدق دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو ایک نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا بلکہ 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہی نہیں بلکہ آگے بتا رہے ہیں کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ مَا يَشَاءُ، اور جتنا وہ چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ واللہ شکور مجازن علی الطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ خدرداں ہیں۔ شکور کا ترجمہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ خدرداں ہیں، یعنی کہ اطاعت و فرما برداری پر اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے۔ حلیم، انتہائی مہربان ہے۔ فی العقاب علی المعصیت، نافرمانی پر سزا دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ اضافہ کر دے گا، بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور تمہاری نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان بھی ہے، اور اطاعت و فرما برداری کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور حلیم فی العقاب علی المعصیت، نافرمانی پر سزا دینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی سے پیش آنے والا ہے۔ عالم الغیبی، پوشیدہ چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ والشہادتی، اور ظاہر جو چیزیں ہیں اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں، یعنی جو کام پوشیدہ طور پر ہیں یا ظاہری طور پر کیے جاتے ہیں، ہر ایک کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ العزیز فی ملکہ، بادشاہت میں وہی غالب آنے والا ہے۔ الحکیم فی صنعہ، اپنے کارناموں میں، اپنے کاموں میں وہی حکمت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ حکیم ہے۔ تو بہرحال یہ آخر کی جو آیتیں اس میں بتائی گئی ہیں، اس میں انسان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے پر، بھلائی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے پر ابھارا گیا ہے کہ آدمی جتنا صدق دلی سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ عقیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، کہیں نہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس عمل کے کرنے میں کوشش کیے ہیں، مدد کیے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔